السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کل والا جو ہم نے بیان کیا تھا خلفائے راشدین کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے نا واحد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیت وہ رہتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ ہے رفاع عامہ۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستوں کی تعمیر اور بہتری کے خصوصی اقدامات فرمائے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہروں کے درمیان راستوں کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے چوکیاں، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائے۔ چوکیاں آپ جانتے ہیں، سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو، ٹھیک ہے۔ اس عہد میں زراعت کی ترقی کے لیے بہت سی نہریں کھودی گئیں۔ بعض نہریں ایسی تھیں جن کا تعلق زراعت سے نہ تھا بلکہ لوگوں کو پانی کی دستیابی سے تھا۔ خلفائے راشدین نے اپنے عہد میں لنگر خانے، مہمان خانے، سڑکیں، پل، مسافر خانے، یتیم خانے تعمیر کرائے، غریب، مسکین اور مجبور لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ خلفائے راشدین یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے نگہبان تھے، نہ صرف بیت المال سے ان کی ضروریاتوں کو پورا کرتے بلکہ خود بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے حالات سے آگاہی کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مشہور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں مدینہ منورہ کی جو آبادی کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے خیبر کی سمت ایک باندھ تعمیر کرایا گیا اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ سادگی اور رفاع عامہ کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی زندگیاں تکلفات اور دنیاوی نمائشوں زیبائی سے کوسوں دور تھیں۔ لباس انتہائی سادہ ہوتا تھا، انتہائی سادگی کے ساتھ بازاروں میں گشت کرتے نظر آتے تھے۔ تکلفات کہتے ہیں کہ بناوٹی، ٹھیک ہے، دکھلاوا نہیں تھا۔ نمائش و زیبائش یعنی کہ تزئین و آرائش، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے امانت داری اور سرکاری وسائل کا خیال رکھنا خلفائے راشدین کا اہم وصف تھا۔ خلفائے راشدین معمولی سے معمولی غذا اور سادہ چیزوں پر قناعت کی یعنی شکر کیا۔ انہوں نے بیت المال سے بے جا تصرف سے اعتراض کیا، لیکن ہمارے حکمران تو کمال کر دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حدود اللہ کا قیام، حکام کی نگرانی اور عوامی امانتوں کی حفاظت ہے۔ اپنے مقرر کردہ ہر عامل کے مال و اسباب کی فہرست تیار کروا کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اور جب انہیں کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کا علم ہوتا تو جائزہ لے کر آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل کر دیتے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امانت دار، دیانتدار اور اہل لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ عدل و انصاف خلفائے راشدین کے دور خلافت کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف کا قیام تھا۔ ان کے زمانے میں کبھی بھی انصاف سے تجاوز نہیں کیا گیا۔ قانون کی نظر میں امیر و غریب اور حاکم و محکوم سب برابر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمے میں فریق کی حیثیت سے مدینہ منورہ قاضی حضرت زید بن ثابت کے ادارے میں پیش ہوئے تو انہیں احترام جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس مقدمہ میں یہ پہلی ناانصافی کی، یہ کہہ کر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ جہاد اور قیام امن اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جہاد کرنا اور ریاست میں امن و امان کا قیام خلافت راشدہ کی اہم خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی آباد جگہ کو ویران مت کرنا، بکری اور اونٹ کو کھانے کی ضرورت کے سوا ذبح مت کرنا، باغات کو مت جلانا، مالک نعمت میں خیانت نہ کرنا اور بزدل نہ ہو جانا، یہ نصیحتیں ہیں اس کے لیے جو بھی لشکر کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ جہاد کرنے، جنگ کرنے۔ حضرت عثمان غنی نے امت مسلمہ میں امن قائم رکھنے کے لیے جان کی قربانی کر دی، لیکن یہ پسند نہ کیا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالیں اور مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر مسلمانوں کا خون بہے۔ اس طرح حضرت علی نے بھی اپنے دور خلافت میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ امام حسن نے مسلمانوں کو خون پہنانے اور امن کے قیام کے لیے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اقلیت غیر مسلم تنگ نہ کریں تو ان کا بہت سارا خیال ہے۔ شریعت ان کو بالکل سیف یعنی کہ رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ احتساب آخری پڑھتے نظام احتساب سے خلافت راشدہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ یعنی کہ موقع پر کوئی نہ کوئی موقع پر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے۔
ایک آدمی حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے عمر خدا سے ڈرو. حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے روکنا چاہا لیکن عمر نے اسے منع کیا اور فرمایا اسے کہنے دو، اگر یہ لوگ نہیں بولیں گے تو بیکار ہیں، اگر ہم نہ مانیں تو ہم بیکار ہیں. اور آج کل حکمرانوں کے جلسے میں کوئی بات کر لے، کسی کے کہنے پہ کوئی سوال کر لے، پھر وہ بیچارہ اپنی زندگی پچھتاتا ہے میں نے کیوں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. امام باقر ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بیت المال میں وظائف مقرر کیے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ ابتدا اپنے آپ سے کیجیے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نہیں، ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے کروں گا. تو آپ نے سب سے زیادہ حضرت عباس کے لیے، پھر حضرت علی کے لیے، اور سب سے آخر میں اپنے قبیلے یعنی بنو عدی کے لیے وظیفہ مقرر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے امام حسن امام حسین کو بھی ان کے والد کے برابر شمار کیا، ان کے لیے 5000 درہم کا وظیفہ مقرر کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا. اس طرح ہمارا یہ اگلا پوائنٹ آ جائے گا علمی ترقی. یہ بہت ضروری ہے جی، جو خلفۂ راشدین کے دور میں ہوئی، یہ بہت کمال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عہد صدیقی میں بدوی قبائل کو علم کے زیور سے راستہ کرنے کے اقدامات کیے گئے. اس کے بعد کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، شام کے مختلف علاقوں میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابوالدرداء کو تعلیم عام کے لیے مقرر کیا گیا. 1000 قرآن و سنت کے علاوہ لکھنے پڑھنے، عربی زبان، ادب و سیرت و اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خلفۂ راشدین مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. خلفۂ راشدین پھر بتا رہا ہوں، خلفۂ اربعہ بھی کہا جاتا ہے ان کو. یہ 4 وہ صحابہ ہیں جن کو خلفۂ راشدین ہیں، یعنی کہ جن کی خلافت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا ترتیب جو خلیفہ بنے وہ 4 ہیں. ان میں بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر اینڈ پہ حضرت علی ہیں. تو دمادم مست کے اندر علی کا 4تھا نمبر، پہلا نمبر نہیں ہے. یہ بات سراسر غلط ہے اور یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز ہے ایسا کہنا. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کی طرف بڑھیں تو اسلام میں خلیفہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے رفع عامہ. اقامت دین، عدل انصاف کی فراہمی، تعمیر و ترقی، عدل انصاف کی فراہمی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارۂ نمایاں میں سے ہے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی. خلفۂ راشدین نے احتساب کے لیے سب سے پیش کیا اپنی ذات کو. خلفۂ راشدین عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مسافر خانے تعمیر کروائے. ٹھیک ہے. بطور خلیفہ حضرت عمر فاروق کا مقدمہ کس کے عدالت میں پیش ہوا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا. بلکہ دیکھ لیتے ہیں اس کا دوبارہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقدمہ ہے وہ کن کی عدالت میں پیش کیا گیا؟ تو یہ دیکھیں حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں. حضرت زید بن ثابت ان کا جواب آئے گا. ٹھیک ہے. خلافت کی کیا معنی ہے؟ اسلامی خلیفہ کی بنیادی ذمہ داریاں. تو یہ سب سے اول سوال ہے. خلفۂ راشدین کی 3 نمایاں خصوصیات یہ بھی آپ کو بتا دیں. عصر حاضر میں خلفۂ راشدین کے نظام احساس سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا وہ اس پر عمل ہم بھی کریں. ٹھیک ہے. جو چیز اسلام کے خلاف ہو اس سے باز آ جائے، رک جائیں. خلفۂ راشدین کی رفاعی خدماتوں پر پیرا لکھا ہوا ہے. خلفۂ راشدین اور نسبت رسول کے حوالے سے مختصر بیان یہ بھی آپ کو اینڈ پہ بتا دی ہے. اور خلفۂ راشدین کی امتیازی کارناموں پر تفصیلی مضمون لکھیں. یہ 4 کا 4 ہے. لانگ کویسچن ہے جو کہ آپ کے سبق میں موجود ہے. نہیں کسی کی سمجھ آئی مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں. کوئی آپ نے سوال پوچھنا وہ مجھے بتایا کریں. اللہ حافظ.